इसी गांव में एक घर में एक चिड़िया और उसका पति रहते थे। चिड़िया का नाम बानो था, उसके पति का नाम राजू था। बानो चिड़िया ने कुछ दिन पहले 2 अंडे दिए। बानो चिड़िया को माँ बनने की बहुत ख्वाहिश थी। वो चाहती थी मेरे बच्चे भी हों और मुझे माँ बुलाएं। बहुत अरसा हो गया उनकी शादी को, लेकिन बच्चे ना हुए। इस बार फिर बानो चिड़िया ने इस बार फिर 2 अंडे दिए। वो अल्लाह ताला से दुआएं मांगती कि मेरे बच्चे हो जाएं और हमारा घर खुशियों से भर जाए। एक दिन वो सो रही थी, उसने एक बुरा ख्वाब देखा। अचानक वो नींद से जाग गई। बानो ने कहा, राजू अभी तक नहीं आया खुराक लेकर। मैं बहुत परेशान हूँ, अब क्या करूँ? कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? उसने सोचा मैं खुद जाकर पता करूँ कि राजू कहाँ है। जंगल में जाती हूँ और वहाँ देखती हूँ घर पर कोई नहीं है और उसे ये भी परेशानी खाई जा रही थी। मैं चली जाऊँगी तो घर अकेला हो जाएगा, मेरे अंडों का ख्याल कौन रखेगा? वो फिर भी जंगल की तरफ चली गई। बानो चिड़िया जंगल की तरफ चल पड़ी। अचानक उसके घर में एक सांप आ गया। सांप भी बहुत भूखा था। उसने सारा घर छान मारा। वो वहाँ काफी देर तक उस कमरे में रहा। वो मजे से इधर उधर चलने लगा। बेचारी बानो की ख्वाहिश धरी की धरी रह जाएगी। अगर ये सांप उसके अंडे खा जाता है तो उसका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। बानो ने बहुत से ख्वाब देखे थे कि अपने बच्चों के साथ घर में बहुत खुश रहूंगी, लेकिन उसे ये तो पता नहीं था सांप घर में आ जाएगा और उसके अंडे खा जाएगा। सांप बानो के अंडे मज़े से खा कर चला गया। सांप ने बहुत आज अच्छा खाना खा लिया। बेचारी बानो जंगल में अपने पति को ढूंढ रही थी। एक जगह पर जाकर बैठ गई। उसने कहा, बानो सोचने लगी कि अब मैं कहाँ ढूंढूं, कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने सारा जंगल छान मारा, उसका पति उसे नजर भी ना आया। थक कर कुछ देर आराम करने लगी। अब मैं कहाँ जाऊँ, बहुत थक गई हूँ, कहीं भी नजर नहीं आ रही। पीछे घर भी कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ होंगे, कब घर आएंगे। मेरा घर भी अकेला है और मैं बहुत परेशान हूँ कि कोई मेरे अंडे न चुरा ले। राजू, आप कहाँ थे? मैं बहुत परेशान थी आपके लिए। मुझे खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। बहुत दूर से मैं तुम्हारे लिए ये अंगूर ले आया हूँ, तुम ये खाओ। बानो, तुम यहाँ चली आई हो, घर अकेला होगा और हमारे अंडे, मुझे बहुत डर है, मैं यहीं ना आना चाहिए था। चलो अब घर चलते हैं, आओ चलें। या अल्लाह, ये क्या हो गया?
میرے انڈے کہاں گئے؟ کس نے چرائے ہوں گے؟ اب میں کیا کروں گی؟ مائیں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلوں گی، انہیں پڑھاؤں لکھواؤں گی۔ مجھے جنگل میں نہیں جانا چاہیے تھا، گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ راجو دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ہمارے انڈے کہاں گئے؟ وہ دونوں رونے لگے کہ اچانک ہمارے انڈے کہاں گئے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ بانو میں نے کہا تھا تم جنگل میں نہ آیا کرو، تم گھر پر رہا کرو، ایسے تو ہمارے بچے کبھی نہیں ہوں گے۔ بانو میں تم سے ہر بار کہتا تھا کہ تم جنگل میں نہ آیا کرو، تم ایسا کرو گے تو پھر ہمارے بچے کیسے ہوں گے؟ تم اب گھر رہا کرو، میں جنگل جا کر دانا لے آؤں گا، تم گھر کا کام کیا کرو، میں باہر کا کروں گا، آگے ہمارے بچے ہو جائیں گے اور تم گھر کی ذمہ داری نبھاؤ، میں باہر کی ذمہ داری نبھاؤں گا، تم گھر پر رہو گی۔ رات بہت ہو چکی تھی، پھر وہ دونوں سو گئے۔ کئی دن بعد بانو چڑیا نے 2 انڈے دیے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اب میرے بچے ہوں گے، کہ اب میرا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، اب میری فیملی پوری ہو گئی۔ کئی دن بعد ایک دن کی بات ہے، وہ چور کی تلاش میں ہر وقت گھر پر رہتی تھی۔ ایک دن اس کے گھر میں سانپ آ گیا۔ سانپ گھونسلوں میں انڈوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک بانو چڑیا نے دیکھ لیا۔ پھر وہ بھاگی بھاگی آئی ڈنڈا لے کر۔ بانو جلتی جلتی بھاگی ڈنڈا لیے ہوئے، سانپ گھونسلے کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ بانو آ کر سانپ کو مارنے لگی۔ بانو نے سانپ کو بہت مارا، آخر کار سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر وہ خوشی کے مارے جنگل میں چلی گئی۔ کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا، گھر پر کیسے جاؤں خالی ہاتھ؟ چلو کچھ کرتا ہوں۔ بانو پھر تم یہاں چلی آئی ہو، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بانو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انڈے اکیلے ہوں گے؟ میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ آج میں گھر پر کام کر رہی تھی، اچانک ایک سانپ آیا، ہمارے انڈوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پھر میں نے ڈنڈا اٹھایا اور ان کو بہت مارا اور سانپ مر گیا۔ پھر سانپ کو میں نے اٹھایا، میں سانپ کو پھینکنے آئی تھی اور تم نظر آ گئے۔ اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی وہی سانپ آیا تھا، سانپ نے ہی ہمارے انڈے کھائے تھے۔ اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچے دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر امید رکھنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ہم دونوں انہیں بہت خوب کھلائیں گے، انہیں پڑھائے لکھائیں گے۔ اب ہماری فیملی پوری ہو جائے گی، اب ہم خوشی خوشی رہیں گے اپنے بچوں کے ساتھ۔ پھر وہ دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ بانو اب تم گھر رہا کرو، ہمارے بچے انڈوں سے نکلنے والے ہیں، جو تم نے خواب دیکھے تھے اب وہ پورے ہونے جا رہے ہیں۔ تم بہت خوش ہو نا؟
میں اپنے بچوں کے لیے سب خوشیاں لاؤں گا، جو بھی خواہش کریں گے وہی پورا کراؤں گا۔ اب ہم سب خوشی سے رہیں گے۔ تم گھر پر بچوں کے ساتھ رہنا، میں جنگل جا کر اچھے اچھے پھل لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو ہمارے بچے ضرور ہوں۔ میں کوئی بھی کام ڈھونڈ لوں گا، بہت محنت سے کماؤں گا، اپنے بچوں کو اچھی اچھی چیزیں کھلاؤں گا اور دوں گا، اور انڈوں کے ارد گرد کسی کو نہ گھومنے دینا۔ لوگ آتے ہیں، نظر لگاتے ہیں، اور ہمارا ایک انڈا بچہ ہے، اب ایک تو ٹوٹ گیا جب تم اس پر بیٹھی تھی، اپنے پاؤں سے تم نے توڑ دیا۔ اب تم بہت احتیاط کرنا، اللہ پر امید رکھو۔ چلو ایک اچھا ہی صحیح، ایک بچہ ہی ہوگا نا، آگے اور ہو جائیں گے، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ پھر وہ صبح صبح راجو چلا گیا خوراک کی تلاش میں۔ گھر پر انڈے سے بچہ نکل آیا۔ چڑیا بہت خوش تھی، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پھر وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔